بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازم اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے FIR کے متعلق 4-5 ویڈیوز بن گئی ہیں۔ اب ہم لوگوں نے ایک کراس FIR جس کو کاؤنٹر FIR کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا جاننا ہے۔ تو کل میں نے جو انجریز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، کاؤنٹر FIR جو لکھوائی جاتی ہیں ان کے اگینسٹ وہ بھی ہوا تھا۔ تو میں اب آپ کو اس ویڈیو میں FIR کو درج کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتاؤں گا، یعنی کہ پہلی اطلاعی یعنی کہ اطلاعاتی رپورٹ کیسے درج کروائی جاتی ہے، ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، ضابطہ فوجداری جس کو ہم لوگ کرمینل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اس کی دفعہ 156 جو سیکشن 154 کے تحت FIR جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ پہلی اطلاعاتی رپورٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ درج کروائی جاتی ہے۔ یعنی کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156 پولیس کی ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنے سے متعلق ہے۔ ناظرین، اس دفعہ کی روح سے کوئی بھی شخص پولیس کو کسی وقوع کے بارے میں زبانی یا تحریری اطلاع دے سکتا ہے۔ اگر اطلاع پولیس تھانے کے انچارج کو زبانی طور پر دی گئی ہو تو وہ اسے تحریر میں لانے کے بعد اطلاع دہندہ کو، یعنی کہ جس نے اطلاع دی ہے، اس کے پڑھ کے سنائے گا اور اس پر اطلاع دہندہ کے دستخط لے گا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ FIR کی روشنی میں ہی قانون کے ضابطوں کے تحت ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تھانے کا انچارج اس بات کا پابند ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی اطلاع ملنے پر رپورٹ درج کرے جس کی FIR درج کرنا لازمی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تھانے کا انچارج اس بات کا بھی پابند ہے کہ وہ درست رپورٹ درج کرے، ورنہ اسے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 167 167 کے تحت قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔